الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس ٹاپک کا نام ہے ہابس اینڈ تھیوری آف سوورینٹی، یعنی کہ ہم نے ہابس کی تھیوری آف سوورینٹی کو ڈسکس کرنا ہے۔ اگر اس کے انٹروڈکشن کو دیکھیں، یعنی کہ ہابس کی تھیوری آف سوورینٹی کے انٹروڈکشن کو دیکھیں تو ہابس کی دراصل جو ایک سوورینٹی کا جو اس نے کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ ایک قسم کا ایک مارٹل گاڈ کی طرح ہے، یعنی کہ ہابس کی سوورینٹی ایک ایسا خدا ہے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ ایبسولوٹ اور ان چیلنج پاور ہیں کہ کوئی بھی جو انسان ہے یا کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی اسٹیٹ کا، وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ مطلب ہاب جو ہے اس نے ایک سوورینٹی کو اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں کہ وہ اس کو خدا کا درجہ یعنی کہ اس نے اس کو دے دیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مارٹل گاڈ ہے اس کی سوورینٹی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے فیچرز کی، مطلب اس کی سوورینٹی کے کون کون سی خصوصیات ہیں، اس نے کون سی باتیں اپنی سوورینٹی کے اندر بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کے اندر جو اس نے اپنی سوورینٹی میں کہا ہے کہ اس کی جو ساورن ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سوورینٹی پاور ہوگی وہ ایبسولوٹ ہوگی اور آل پاورفل ہوگی، یعنی کہ اس کی پاور جو ہیں وہ لاس فریم کریں گی اور نہ ہی ان کو وہ کسی قسم کی ریسٹرکشن ہوگی کسی بھی ہیومن ایجنسی سے، مطلب وہ ہر چیز سے ابو ہوگی، ایون کہ کسی بھی ہیومن سے، کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی لا سے کوئی بھی چیز اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکے گی، یہ پاور ہوگی ساورن کی۔ نمبر 2 کے اندر آئے گا کہ سنگولر لا میکنگ اتھارٹی، مطلب صرف یہی ایک ایسی اتھارٹی ہوگی جو لا کو میک کر سکے گی، یعنی کہ لا بنا سکے گی۔ ساورن پاور جو ہے صرف یہی ایک ہی یعنی کہ اتھارٹی ایسی ہوگی جو کسی بھی قسم کے لا کو بنائے گی۔ نمبر 3 کے اندر آئے گا کہ اس کی پاور جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگی، لہٰذا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کنڈیشن، چاہے وہ انٹرنل کنڈیشن ہو یا ایکسٹرنل کنڈیشن ہو، یعنی کہ انٹرانزک یا ایکسٹرانزک، کسی بھی قسم کی اس کی پاور کے اوپر کوئی بھی کنڈیشن امپلائی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4 کے اوپر جو اس کی ساورن کی پاور ہوگی، سبجیکٹ ہیز نو اتھارٹی ٹو کال فار ایکسپلینیشن۔ سبجیکٹ سے مراد ہے کہ مین، یعنی کہ وہ لوگ جو اس سوسائٹی کا حصہ ہوں گے یا اس اسٹیٹ کا حصہ ہوں گے، اس اسٹیٹ کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان جو ہے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ سوورینٹی کو کال یعنی کہ اس سے یعنی کہ پوچھے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، یا مطلب اس سے کسی قسم کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر سوورینٹی کسی قسم کا کوئی غلط کام کرتی ہے، یعنی کہ مس ڈیڈ کرتی ہے، کسی بھی قسم کا ہو جاتا ہے سوورینٹی سے، تو سبجیکٹ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ نہ ہی یعنی کہ سوورینٹی کو تھریٹن کر سکتا ہے، نہ پنش کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ختم کر سکتا ہے، لہٰذا سوورینٹی جو ہے وہ آل پاورفل ہوگی۔ نمبر 5 کے اوپر ہے کہ ساورن از دا فاؤنڈیشن آف جسٹس اینڈ ہانر، یعنی کہ ساورن پاور جو ہے وہی انصاف پیدا کرے گی اور وہ عزت کے قابل بھی ہوگی، یعنی کہ یہ جسٹس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ساورن کے ہاتھ میں ہی ہوگی۔ اچھا جی، اس سے اگلی پاور جو ہوگی سوورینٹی کے پاس وہ یہ ہوگی کہ ساورن پاور جو ہے وہ کسی بھی قسم کی وار کو ڈکلیئر کر سکتا ہے یا پیس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے، یہ پاور بھی جو ہوگی یہ سوورین اتھارٹی کے پاس ہی ہوگی۔ اس کے بعد ساورن جو ہوگی وہ ان الائنیبل ہوگی، یعنی کہ وہ کسی کی سائڈ بھی نہیں لے گی بلکہ وہ امپارشل ہوگی، یعنی کہ وہ نیوٹرل ہوگی۔ اس کے علاوہ ساورن جو ہے وہ انڈیویزیبل ہوگی، یعنی کہ اس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کسی ریاست کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسی طرح وہ بھی انڈیویزیبل ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مطلب ساورن اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی قسم کے پراپرٹی کے لاز اور ٹیکسیشن کے لاز کو فارمولیٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ پہلے بنے ہوئے ہیں تو ان کو امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اگر نہیں بنے ہوئے تو نئے لاز جو ہیں بے شک وہ پراپرٹی یا ٹیکسیشن کے متعلق یہ لا بھی ساورن اتھارٹی بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ساورن پاور ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کو سپیچ کرنے کے الاؤ بھی کر سکتی ہے اور اس کو ڈس الاؤ بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اس کو اجازت بھی دے سکتی ہے اور اس کے اوپر پابندیاں بھی لگا سکتی ہے کسی بھی انسان کے اوپر سپیچ کرنے کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ساورن پاور جو ہے اس کو یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے کسی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل اگریشن سے، تاکہ اسٹیٹ کے اندر امن، شانتی اور خوشحالی جو ہے وہ قائم رہے، یہ بھی جو ہے مطلب پاور ہوتی ہے ساورن اسٹیٹ کی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف سوورینٹی۔ سوورینٹی کتنی قسم کی ہوگی ہابس کے نزدیک؟ ہابس یہاں پر سوورینٹی کی ٹائپس میں یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح کی کامن ویلتھ ہوگی، یعنی کہ جس طرح کی نیشن ہوگی یا جس طرح کی اسٹیٹ ہوگی، اس کے پاس جو سوورینٹی ہے وہ بھی مختلف ہوگی۔ اگر کامن ویلتھ مختلف ہے تو اس کی سوورینٹی بھی مختلف ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ یہ نیشن ٹو نیشن اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یہ ویری کرتا ہے کہ کس طرح کی
یعنی کہ ساورینٹی ہوگی۔ اچھا یہاں پر وہ ساورینٹی کے حوالے سے 3 کامن ویلتھ کی ٹائپس بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو سب سے پہلی ہوگی وہ ہوگی مونارکی۔ مونارکی کی ہمیں پتہ ہے کہ صرف ایک ہی انسان ہوتا ہے، ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پوری کی پوری نیشن کا، اور ایسی یعنی کہ مونارکی یا ایسی ساورن پاور کو ہم مونارکی کا نام دیں گے، ہابس کہتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک اسمبلی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے جس کو الیکٹڈ، یعنی کہ یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیپل ریپریزنٹیٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 کے اوپر وہ کہتا ہے ارسٹوکریسی۔ ارسٹوکریسی کے ہمیں یعنی کہ پچھلے لیکچرز میں ڈسکس ہم نے کر لیا کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں وائز لوگ جو ہیں یا جس میں نالجیبل لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کو رن کرتے ہیں، اور یہ مطلب یہ بھی ہوتی تو ایک ریپریزنٹیٹیو اسمبلی ہی ہے، لیکن یہ ڈیموکریسی کی اسمبلی سے نیچے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ڈسکس کریں یہاں پر اس کی ہابس کو، ہابس کہتا ہے کہ وہ مطلب ہابس کی اگر پسندیدہ سوورینٹی یا پسندیدہ گورنمنٹ کی بات کریں تو ہابس جو ہے وہ مونارکی، جو یعنی کہ مونارکیل فارم آف گورنمنٹ ہے، ہابس اس کو فیور دیتا ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ مونارکی ہونی چاہیے، اور ایسی مونارکی ہونی چاہیے جس کے پاس ایبسولوٹ پاور اور ایبسولوٹ سوورینٹی ہو، مطلب اومنی پوٹنٹ ہو، یعنی کہ ساری کی ساری جو پاور ہے یہ اس ایک بندے کے ہاتھ میں ہی ہونی چاہیے جو کہ مونارکی کا ہیڈ ہے، یا جو مطلب دوسرے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، بلکہ یعنی کہ وہی ایبسولوٹ سوورینٹی ہونی چاہیے۔ اب ہابس یہاں پر کیا کرتا ہے کہ وہ میکی ویلی کا جو دی پرنس، اس نے جو بک لکھی ہے میکی ویلی نے، ہابس اس کو ایکسپیل کرتا ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ میکی ویلی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں مجھے اس طرح کی باتیں قبول نہیں ہیں، مطلب میں ویسے اپنے یعنی کہ آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میکی ویلی نے کیا کیا ہے، میکی ویلی نے پالیٹکس کو ریلیجن کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا ہے، یعنی کہ میڈ پالیٹکس انڈیپینڈنٹ مطلب انڈیپینڈنٹ اس کو کر دیا ہے۔ یہاں پر میکی ویلی نے یہ کہا تھا کہ جو پالیٹکس ہے، جو سیاست ہے، وہ مذہب سے الگ چیز ہے، لیکن ہابس کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو پالیٹکس ہوگی وہ مذہب سے اور ایتھکس سے اوپر ہوگی، یعنی کہ ان دونوں کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ہابس یہ کہتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے وہ مذہب سے اور ایتھکس سے اوپر چیز ہے، یعنی کہ پالیٹکس اوپر ہے جبکہ مذہب جو ہے وہ نیچے ہے۔ میکی ویلی کہتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے یعنی کہ سیاست جو ہے وہ مذہب سے ایک آزاد چیز ہے۔ بس ان دونوں میں اس چیز کا زیادہ تر فرق ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہابس کے اوپر کرٹیسزم کی، اس کی جو یعنی کہ تھیریز جو اس نے پیش کی ہیں ان کے اوپر کیا کیا کرٹیسزم آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی ہے ان ہسٹوریکل کانسیپٹ۔ ہابس جو یہ بات کرتا ہے کہ مطلب ہسٹری کے اندر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی کہ کانٹریکٹ کو جو ہے وہ سائن کیا، جس کو وہ سوشل کانٹریکٹ کا بھی نام دیتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک بیس لیس چیز ہے، ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ مطلب پہلے لوگ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتے تھے اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور پھر جو سول سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، تو یہ چیز ایک ان ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے، اس کا کبھی کوئی وجود ہے ہی نہیں جس کی ہابس باتیں کرتا ہے۔ نمبر 2 اس کے اوپر جو کرٹیسزم آتا ہے، اس کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ مکمل طور پر انسان کی یعنی کہ ہیومن نیچر کی برائٹر سائڈ کو اگنور کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاب کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو اس وقت وہ برا تھا، وہ خود غرض تھا، وہ تنہائی میں رہتا تھا، اس کے علاوہ وہ لوگوں کو قتل بھی کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ انسان کی صرف 2 ہی نیچر ہو سکتی ہیں، یعنی کہ یا تو انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اسٹیٹ آف نیچر کو صرف اور صرف برائی کے طور پر پیش کیا ہے، اس نے انسان کی اچھائی کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر جو اس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ کہ ہابس اسٹیٹ آف نیچر کو اسٹیٹ آف وار کنسیڈر کرتا ہے، اور یہ چیز ایک کمپلیٹلی اللاجیکل ہے۔ اس میں ہابس کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہ ہمیشہ جنگ میں لگا رہتا تھا، لہٰذا یہ چیز کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی ہی نیچر کے خلاف چلا جائے اور پھر اچانک سے وہ ایک اسٹیٹ آف وار سے نکل کر ایک پیس اور جسٹس میں آ جائے، یعنی کہ وہ اسٹیٹ آف وار سے نکل کر یا اسٹیٹ آف نیچر جس کو کہا جاتا ہے اس سے نکل کر وہ ایک ایسا معاہدہ کر لے، ایک ایسا کانٹریکٹ کر لے فوراً طور پر جو اس کو پیس اور جسٹس جو ہے اس کو پرووائڈ کرنے لگ جائے۔ لہٰذا یہ بھی ایک کمپلیٹلی طور پر اللاجیکل کنسیپٹ ہے کہ اچانک جنگ شروع ہو جاتی ہے اسٹیٹ آف نیچر میں اور پھر اچانک جو ہے وہ پیس آ جاتا ہے، یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ میں۔
پھر نمبر 4 کے اوپر جو اس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ کہ ہابس سیز دیٹ دیر آر نو لاز. ہابس کہتا تھا کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو اس وقت اس کے پاس کوئی قوانین نہیں تھے، یعنی کہ بغیر قوانین کے انسان زندہ تھا. تو یہ چیز بھی ایک بیس لیس ہے، کیونکہ انسان نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب باقاعدہ طور پر قوانین کے تحت، اصولوں کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ لاز آف نیچر ہوں یا چاہے وہ ہابس کے ہی بنائے ہوئے پازیٹیو لا ہوں، جن کو انٹرنیشنل لا، نیشن لا یا مطلب سول لا یا پولیٹیکل لاز وغیرہ آتے ہیں. نمبر 5 کے اوپر جس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ کہ ہابس جو ہے وہ سوورینٹی کا صرف اور صرف ایک اسپیکٹ ہی اس نے کور کیا ہے اپنی تھیوری آف سوورینٹی کے اندر. وہ کیسے؟ ہابس جو ہے وہ صرف اور صرف مطلب ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ صرف ریپریزنٹیوز آف پیپل کی بات کرتا ہے، وہ بذات خود لوگوں کی بات ہی نہیں کرتا. یعنی کہ جن لوگوں کے اوپر رول کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مونارکی کے تحت ہو، چاہے وہ مطلب ارسٹوکریسی کے تحت ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کے تحت ہو، وہ صرف ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ریپریزنٹیو ہیں، ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتا جو ان کے ذریعے رولڈ کیے جا رہے ہیں. پھر نمبر 6 کے اوپر جو ہابس کے اوپر کرٹیسزم جاتا ہے وہ یہ کہ ہابس جو ہے اس کی تھیوری میں کہیں بھی گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان فرق بیان نہیں کیا گیا. یعنی کہ ہابس نے کہیں بھی اپنی نیچر کے اپنے اندر یا اپنی تھیوری کے اندر اس نے مطلب گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان فرق نہیں کیا، جبکہ حقیقتاً گورنمنٹ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اگر وہ انیفیشینٹ ہو. اگر گورنمنٹ صحیح طرح نہ چل رہی ہو تو اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اسٹیٹ کو کیسے بندہ ریپلیس کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ کو جو ہے یعنی کہ مکمل طور پر جو اسٹیٹ ہے وہ ریالٹی ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ وہی رہتی ہے جو اسٹیٹ ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پر جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ریاست کو چینج نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ان دونوں کے درمیان اس نے واضح طور پر فرق نہیں کیا. پھر ہے نمبر 7 کے اوپر جو اس کے اوپر کرٹیسزم جاتا ہے وہ یہ کہ ہابس مکس انارکی اینڈ ایبسولوٹزم. اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن ہابس نے ان دونوں کو ایک جگہ پہ مکس کر دیا ہے. ایبسولوٹزم کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ مکمل طور پر جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، ساری پاورز جو ہیں وہ اس کے پاس ہوتی ہیں. جبکہ انارکی میں کیا ہوتا ہے؟ انارکی میں بروٹیلٹی ہوتی ہے، ظلم جبر ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اپوزیشن کو ختم کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انارکی میں. اور یہاں پر ہابس نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی بنا کر پیش کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو اس نے مکس کیا ہے. اور آخری جو اس کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہابس نے جو ایک سول سوسائٹی کا کنسیپٹ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ بالکل ایک ایسے ہی ہے کہ جس طرح اے فلاک آف کیٹل، مطلب جس طرح جانداروں کا یا مطلب جانوروں کا ایک بھیڑ سا لگا ہوا ہوتا ہے، مطلب بہت سارے جانور جہاں پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی اس نے سول سوسائٹی کا امیج جو ہے وہ ہمارے سامنے دیا ہے. اور جو ایک اومنی پوٹنٹ ہے، اور یعنی کہ ایسی اس نے سول سوسائٹی ہمیں دی ہے جو کہ اومنی پوٹنٹ ہے. اب یہاں پر یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہابس نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں؟ مطلب اگر اس کا کنکلوژن نکالا جائے وہ یہ بنتا ہے کہ ہابس جو ہے وہ ایک مٹیریلسٹک اور ایک ریشنلسٹک انسان، یعنی کہ ایک اس طرح کی سوچ کا بندہ تھا. وہ کبھی بھی چیزوں کو کم ہی، یعنی کہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعتاً ایک ماڈرن یعنی کہ تھاٹ رکھنے والا انسان تھا، لیکن وہ ایک مٹیریلسٹک بھی تھا اور ایک وہ ریشنلسٹک یعنی کہ ریشنلسٹ ہرٹ والا بندہ تھا. اس کی فلاسفی جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس ساری پاورز ہوں، وہ لوگوں کو مارے پیٹے، ان کے حق کھائے، ان کا سب کچھ کرے، بس ان کو اچھی زندگی پرووائڈ کرے. لیکن یہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی کہ لوگوں کے ہابس کہتا ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو پکڑ لو، بس انہیں اچھا کھانا یا اچھا پینا یا اچھا رہنا دے دو. لیکن وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کسی قسم بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، چاہے مطلب ڈیموکریسی ہو، مونارکی ہو، ارسٹوکریسی ہو، بس ایبسلیوٹزم ہونا چاہیے. لہٰذا وہ کسی بھی اسٹیٹ کو ایبسلیوٹ کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب تک جو اس کے ممبرز ہیں وہ اس کے اندر ایبزارب نہ ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر کنکلوژن نکلتا ہے اس کی ہابس کی جو سول سوسائٹی کے اوپر جو کرٹیسزم بنتا ہے وہ اسی طرح کا بنتا ہے کہ ہابس جو ہے وہ اس قابل بندہ تھا بھی اور نہیں بھی. تو مزید آگے آپ اب اپنے ذہن کے مطابق اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیں. السلام علیکم.